دعا ہی ایمان ہے انسان کا. جس قدر عبادت میں انسان کو یقین، اور عبادت میں سب سے زیادہ دعا پہ یقین ہوگا، اسی قدر اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اگر کسی کے ایمان کو ہم نے دیکھنا ہے یا اپنے ایمان کو ہم نے جھانچنا ہے کہ کس حالت میں ہمارا ایمان ہے، تو ہم دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے پر ہمیں کتنا یقین ہے. جس طرح اور جس بلندی کے ساتھ اور جس قوت کے ساتھ ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ سے جو ہم مانگیں گے وہ سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، اسی قدر ایمان انسان کا مضبوط ہوگا. تو گویا یہ عبادت جو ہے حقیقت میں انسان کے ایمان کو ظاہر کرتی ہے. جس کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، ایمان تقویت پکڑتے ہیں، وہ سوائے اللہ کی کسی طرف رجوع نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے خود کہا ادعونی استجب لکم، کہ بھائی میں تو سنتا ہوں، مانگتے کیوں نہیں تم مجھ سے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور ساتھ میں وعید بھی دی ہے کہ تیرا جو نہ مانگنا ہے یہ تیرا تکبر شو کرتا ہے، تو یقین ہی نہیں ہے مجھ پر، تو مانتا ہی نہیں مجھے خدا، تو میں تجھے کہہ رہا ہوں تو مانگ میں تجھے دوں گا، تو مانگتا کیوں نہیں مجھ سے؟ اور جب مانگتا ہے تو یقین کیوں نہیں مجھ پر کہ میں تجھے دوں گا؟ سبحان اللہ. اب دیکھ رہے ہیں اپنے ایمانوں کو، ہم دیکھیں اگر یہ یقین ہو جائے اللہ سے ہمیں اس آیت کے مطابق، تو مجھے بتائے کوئی گھبراہٹ رہتی ہے آدمی کی، کوئی مشکل رہتی ہے آدمی کی، کوئی پریشانی رہتی ہے آدمی کی، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ دیتا ہے. ہوگی نا قبول بھائی؟ اور جب دوسری چیز شیطان کو جواب کہ جب دعا اظہار ابدیت ہے، تو ابدیت جو ہے وہ کیا ہے؟ مظہر رضا الہی ہے. ابدیت نشان کس سے ہے؟ کہ اللہ راضی ہے بندے سے. ابدیت تو بتاتی ہے کہ میں بندے سے راضی ہوں، اور جس قدر ابدیت میں انسان جاتا ہے اسی قدر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور راضی سے مطلب کیا؟ کہ قرب بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا، قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابدیت اللہ کے قریب کرتی ہے. جیسے جیسے ابدیت کا انسان کی بڑھتی ہے، اس کا مطلب اللہ کا قرب بڑھ رہا ہے. تو جب عبادت دعا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں جب عبادت دعا ہے تو ہر دعا کے بعد انسان کی ابدیت بڑھتی ہے، ابدیت بڑھتی ہے تو اللہ کا قرب بڑھتا ہے. بڑی اسٹریٹ چیز دیکھیں، کتنی بڑی چیز ہے دعا. ابھی میں بیٹھا، میں دعا مانگنی شروع کر دی تو کیا ملا؟ تو سب سے پہلے تو ثوابوں کے ڈھیر لگنے شروع ہو گئے، جیسے ہر عبادت کے بعد ملتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کیا ہوا؟ قرب ملنا شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کا. وسیلہ ہے دعا، کیا ہے؟ وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا. اب تو وسیلہ لگا، وسیلہ تلاش کرو. تو دعا سب سے بڑا وسیلہ ہے جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے انسان کو. یہ وسیلہ تو ہو جائے ہم بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے کہ اللہ سے قریب ہو جائیں. قرآن کی تلاوت وسیلہ تو ہے، نماز تو وسیلہ ہے، لیکن وہ تو دعا ہے. لیکن دعا کا مغز جو ہوگا وہ کتنا قریب لے جائے گا انسان کو اللہ کا. ایک تو نماز لے کے جائے گی، لیکن نماز کا مغز جو ہوگا اس کو کتنا قریب کر دے گا اللہ کی. نمبر 1 ثواب، اخروی ثواب. نمبر 2 قرب الہی. تو کیسے کہتے ہیں دعا مانگنا فضول چیز ہے؟ پھر شیطان آیا، اندر کی باتیں کر رہا ہوں جو یعنی اس کے وسوسے اتنے خبیث ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں، میں تو اس لائن کا آدمی ہوں، کئی لوگوں کو بھٹکتے دیکھا ہے کہ جی ہماری دعائی قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ وسوسہ اتنا بڑھتا ہے، آدمی اللہ سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہے، تو مانگتے بھی نہیں. پھر وہ لفظ نکلنے شروع ہوتے ہیں جس سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں تو اتنی احتیاط چاہیے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا.
اتنی کہ جتنا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو وہ بے دن میرے تو کچھ سنے ہی نہیں، یا فائدہ کیا ہوا، آپ تو دعائیں مانگتے ہیں یا ہوئے ہی نہیں دعا مانگ، ہم تو تھک گئے. جتنا بڑا لفظ ہے ایمان والا نہیں رہتا آدمی، ایمان والا نہیں رہتا. جب کہتا ہم تو تھک گئے مانگ کے مانگتے، وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. یہ بھی لفظ آتے ہیں کیونکہ وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے وہ شخص اپنے حالات سے. نمازیں پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ شیطان اس کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تجھے تیری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو تیرے یہ حالات کیوں ہوتے. اس پر اتنا بہک جاتا ہے انسان، اتنا بہک جاتا ہے تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اصل چیز جو ہے اللہ عبادت کرانے کے بعد پسند کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جو اللہ کو پسند چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. اب ہم کیا کہیں گے؟ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے، تجھے ملا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں مل گیا ہے. یہی تو حکمت ہے. سبحان اللہ، مل گیا ہے کیونکہ یہی تو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ کیسی حکمت ہے؟ یہی تو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، مجھے مل گیا ہے. وہ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے، لیکن حکمت یہ ہے کہ دیا وہ ہے جو اس کو پسند ہے. تو میں بندہ ہوں، میں عبد ہوں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. میں اپنی حیثیت سے اسے مانگ رہا ہوں، وہ اپنی حیثیت سے دے رہا ہے. اللہ کے دوستوں کو وسیلہ پکڑ کے دعا مانگتے ہیں. دعا یہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ اللہ والوں سے وسیلے کی بات چل رہی ہے نا، کہ اب دعا کے ساتھ اگر وسیلہ بھی آدمی ٹکا دے پھر تو 100% کامیابی ہو گئی. ساتھ میں کلمات کے وسیلہ، ساتھ میں کسی اللہ والے کا جو اللہ کا بندہ دوست ہو، اس کے وسیلے کے سے ہاتھ اٹھا کے مانگا اس کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، دعا قبول ہی قبول ہوگی. وہ رستہ بھی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس وجہ سے وہ ختم کر دیا. اب یہاں ایک سوال آتا ہے، ایک بات تو سوال آتا ہے جی اللہ والا اب تو، اور جس کا حدیث میں کہ اللہ والا وہ کچھ دوست اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جن کو جہنم سے ہم نے آزاد کیا ہوتا ہے، تو ان کی دعاؤں کو میں ضرور سنتا ہوں دن کے اندر. تو یارو اب مسئلہ تو یہ ہے، اب وہ کہاں سے ڈھونڈیں کہ اس سے جائیں کہ ہمارے لیے دعا کر دے. سبحان اللہ، بڑا سبحان اللہ. یا اس وسیلوں کو ڈھونڈیں. اس کے آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ انا اندازنے میں آپ میں تیرے گمان کے ساتھ چلتا ہوں. سبحان اللہ. جس پہ تیرا گمان جم جائے کہ یہ اللہ والا ہے، بس اس سے وسیلہ مانگ لے میرا. سبحان اللہ. کہ جس سے تجھے محبت ہو جائے تو یہ میرا دوست ہے، یہ اللہ والا ہے، تو بس جس کو تم نے دوست سمجھا وہ تیرا دوست ہی بن گیا. اب تیرے گمان کے مطابق اس کے وسیلے سے میں تیری دعاؤں کو قبول کروں.